بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔ حضرت بی بی آمینہ بنت وہب کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ آپ اپنے قبیلے میں سیرت النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ ابھی شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ یثرب یعنی مدینہ میں وفات پا گئے۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں تھے۔ حضرت بی بی آمینہ کو اپنے شوہر کی وفات کا انتہائی غم پہنچا اور اسی صدمے کی وجہ سے آپ اکثر بیمار رہنے لگیں۔ حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال ہو چکے تھے، لیکن ایک مرتبہ بھی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کا موقع نہ ملا۔ یہ 577 عیسوی تھا کہ ایک دن بے قراری کے عالم میں اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروانے اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے مدینہ شریف جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عبد المطلب نے دعاؤں کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت بی بی آمینہ نے اپنی خادمہ ام ایمن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینہ شریف یعنی یثرب لے جانے کے لیے تیاریاں شروع کی اور ایک اونٹنی پر سفر پر روانہ ہو گئی۔ مکہ سے مدینہ کا کل سفر 400 کلومیٹر تھا۔ پرانے وقتوں میں آبادی کم ہونے کی وجہ سے سفر ویرانے اور سنسان ہوا کرتے تھے، لیکن سفر کی وحشت اور ویرانی کے باوجود حضرت بی بی آمینہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادمہ ام ایمن کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام راستے میں حضرت بی بی آمینہ کی آنکھوں سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی تڑپ میں آنسو جاری رہے۔ حضرت بی بی آمینہ کے دل میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی بھی آرزو تھی، جن کے سامنے شوہر حضرت عبداللہ نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھیں۔ راستے میں گزرے ماضی کی یادوں نے حضرت آمینہ کو نڈھال کیا ہوا تھا۔ 10 دن سفر کرنے کے بعد اونٹنی نے یثرب میں قدم رکھا۔ حضرت بی بی آمینہ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور 6 سال گزرنے کے بعد حضرت بی بی آمینہ نے اپنی والدہ سے لپٹ کر اپنے شوہر کے غم میں زار و قطار رونا شروع کیا۔ حضرت بی بی آمینہ کی والدہ نے آپ کو تسلی اور صبر کی تلقین کی۔ جب آپ کی والدہ نے اپنے نواسے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور یثرب کے تمام لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھیں۔ یثرب پہنچنے کے 2 دن بعد حضرت بی بی آمینہ اپنے شوہر کی قبر پر پہنچی اور ان کی قبر سے لپٹ کر زار و قطار روئیں اور ان کی قبر سے اپنے دل کی وہ تمام باتیں کیں جنہوں نے دل میں غم کا پہاڑ بنا رکھا تھا۔ شام کے وقت آپ اپنی خادمہ کے ہمراہ گھر لوٹ آئیں۔ حضرت بی بی آمینہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں تو ہر وقت صدمے کی وجہ سے خاموش رہتی۔
اپنے اندر غم کے سمندر کو برداشت کیے ہوئے تھیں، یہاں تک کہ اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اپنے دل کی کوئی بات بیان نہ کی۔ چند دن بعد حضرت بی بی آمنہ نے اپنی والدہ کے گھر گزارنے کے بعد اپنی والدہ سے اجازت طلب کر کے واپس مکہ جانے کے لیے سفر شروع کیا۔ یثرب سے 3 دن سفر کرنے کے بعد جب یہ قافلہ عرب کے ایک مقام جس کا نام ابوا تھا وہاں پر پہنچا۔ ابوا ایک پتھریلا علاقہ ہے جو ایک پہاڑی کا ہموار حصہ ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ جو پہلے سے ہی غم سے نڈھال تھیں، ان کے سینے میں اچانک ایک درد شدت سے بڑھنے لگا۔ حضرت بی بی آمنہ نے اپنی خادمہ ام ایمن سے اپنے سینے کے درد کے بارے میں بیان کیا تو ام ایمن نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں کوئی چٹان دے کر اونٹنی کو روکتی ہوں۔ ام ایمن نے ایک اونچی چٹان کے پاس اونٹنی روکی جس کی سطح ہموار تھی۔ ام ایمن نے آپ کو اس چٹان پر لٹا دیا تاکہ درد کی شدت کم ہو، لیکن درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت بی بی آمنہ بار بار اپنے سینے کے درد کو کم کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ام ایمن آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ آپ کی خادمہ بار بار آپ کے سر پر ہاتھ پھیر کر آپ کو ہمت دیتی، لیکن جب حضرت بی بی آمنہ کا درد شدت سے بڑھ گیا تو آپ سمجھ گئیں کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ بار بار اپنی آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھتیں اور بند کر لیتیں، شاید یہ سوچ کر دیکھتیں کہ اب میرے بیٹے کا کون سہارا بنے گا۔ اس کے باپ بھی اس کو دیکھے بغیر چلے گئے ہیں اور اب میں بھی اس کو کمسن کی عمر یعنی 6 سال کی عمر میں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے جانے والی ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پاس بلوا کر سینے سے لگایا اور کہا کہ میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے اکلوتے بیٹے ہو جن کو اللہ نے 100 اونٹوں کی قربانی کے عوض زندگی عطا کی تھی۔ بے شک میرے خواب سچے ہیں اور تم آنے والے تمام جہانوں کے آخری نبی ہو۔ میں جانتی ہوں دنیا مجھے تمہاری والدہ ہونے کی وجہ سے ضرور یاد رکھے گی اور میرا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اپنے سینے پر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میری والدہ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، آپ نے سر اٹھا کر دیکھا لیکن آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت فرما چکی تھیں۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ لپٹ کر بے حد روئے۔ آپ کی خادمہ آپ کو تسلیاں دینے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شاید رو دیے ہوں گے کہ ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی جدائی میں رو رو کر نڈھال ہو رہا ہے۔ ام ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر اس جگہ ایک قبر بنائی اور آپ کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اس کے بعد ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹنی پر سوار کیا اور مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ ام ایمن نے دیکھا کہ آپ پیچھے اونٹنی پر موجود نہیں تو آپ گھبرا کر جب اتری تو دیکھا
کہ آپ اپنی والدہ کے قبر سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ام ایمن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کافی کوششوں کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اونٹنی پر سوار کیا اور مکہ کی طرف سفر جاری کیا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک قبر مبارک آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئی تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی طرف ہی دیکھتے رہے۔ 4 دن سفر کرنے کے بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت عبد المطلب کو حضرت آمنہ کی وفات کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کا انتظام و بندوبست کیا۔ 6 سال کی عمر سے 57 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی جدائی کے غم میں کیسے گزرے ہوں گے، اس امر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حج کے دنوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 57 برس کی عمر میں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ دوسری مرتبہ ابوا کے مقام پر پہنچے تو اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہیں پر خیمے لگا لو۔ اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ابوا کے مقام پر خیمے نصب ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے نکلنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر پہنچتے ہیں اور اپنا سر انور اپنے گھٹنوں میں رکھ کر زاروں قطار روتے ہیں۔ اسی کیفیت میں کافی وقت گزر جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک گھٹنوں سے اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کاش آج اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پر نماز کے لیے کھڑا ہوتا، ادھر میری والدہ مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی پکار پر لبیک کہتا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ ماں ایک عظیم ہستی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کی احسن طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔